اب میں اردو خطاب کے لیے دعوت دیتی ہوں محترمہ عائشہ سمرن صاحبہ معلمہ الحسن اسلامک اکیڈمی کو کہ وہ آئیں اور اپنے زرین خیالات سے ہمیں مشرف فرمائیں۔ آپ کا عنوان ہے طب نبوی اہمیت و افادیت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج پوری دنیا میں صحت ہر ایک کا موضوع سخن بن چکا ہے۔ آئیے ہم ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان سے نکلنے والی دواؤں اور علاجات کو معلوم کرتے ہیں، جو کہ آپ نے 1450 سال پہلے دنیا کو بتائی تھی، جبکہ سائنس ٹیکنالوجی کا کوئی وجود ہی نہ تھا۔ آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ پورے اطمینان اور توجہ کے ساتھ آپ اس بیان کو سماعت فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال اللہ فی القرآن المجید لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ صدق اللہ العظیم۔ صدر جلسہ، معزز مہمان خصوصی اور عزیز سامعین، السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے طب نبوی کے چند اصول بیان کرتی ہوں اور گزارش کرتی ہوں کہ بغور سماعت فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں کوئی بیماری اس وقت تک نازل نہیں کرتا جب تک کہ اس کے کوئی دوا یا علاج نہ اتارے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان جہاں ایک حقیقت کو بیان کرتا ہے، وہیں سارے انسانوں میں ایک امید اور ایک اطمینان پیدا کرتا ہے کہ دنیا کی کوئی بیماری لا علاج نہیں ہوتی۔ اگر ہم میں سے کسی کو کوئی بیماری آ جائے تو یہ یقین ضرور رکھیں کہ اس بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج ضرور ہے۔ اس کے بعد ہماری ذمہ داری ہوتی ہے کہ ہم اس علاج کا طریقہ ریسرچ کریں، تحقیق کے ذریعے سے حاصل کریں۔ محترم سامعین، اسلام دین فطرت ہے۔ بنظر غیب دیکھا جائے تو روحانیت کا سرچشمہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہماری مادی فلاح کے لیے ایک بہترین اور مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ اس پر عمل پیرا ہونے سے نہ صرف ہم سیاسی اور معاشی زندگی میں عروج حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اپنی جسمانی سطح پر صحت و توانائی کی دولت سے بھی بہرور ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک مسلمہ امر ہے کہ قرآن مجید اور احادیث کے عظیم مجموعے میں ہر علم و فن کے متعلق کچھ نہ کچھ اشارے موجود ہیں، لیکن انہیں سمجھنے کے لیے ایک عمیق مطالعے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسلامی تعلیمات بنی نوع انسان کی فلاح کے لیے اور حفظان صحت کے لیے ایک اصولوں کے عین مطابق ہے، جنہیں قرآن مجید اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1450 سال پہلے بیان فرمائے ہیں۔ جدید سائنس اب کہیں جا کر ان اصولوں کی افادیت سے آگاہ ہوئی ہے جنہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل سادہ اور عام فہم زبان میں اپنی امت کو سمجھائے ہیں۔ محترم سامعین، اب آئیے طب نبوی کے چند اصول دیکھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلا اصول جو ہمیں ملتا ہے جدید سائنس سے، میڈیکل سائنس سے جو ہمیں اصول ملتا ہے، وہ یہ ہے بیماریوں سے بچنے کے لیے جو اصول ہمیں میڈیکل سائنس دیتی ہے وہ یہ ہے کہ پریونشن از بیٹر دین کیور، یعنی علاج سے بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے تاکہ بیماری ہی نہ پہنچے۔ تو بیماری سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی احتیاطی تدابیر کرنا لازمی ہے۔ تو ابھی ہم حالیہ دنوں میں ہم اپنے آپ میں اگر غور کریں تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کرونا وائرس جو پھیلا ہوا ہے، تو اس بیماری سے بچنے کے لیے ہمیں ڈاکٹر سے ہی مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے ہی سے احتیاط کی جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ بیماری آنے سے پہلے ہی اس کے لیے احتیاط لازمی ہے۔ دیکھیے ہمیں ڈاکٹر سے کیا مشورہ مل رہا ہے کہ کرونا وائرس سے بچنے کے لیے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھیں، اپنے ماحول کو پاک و صاف رکھیں، اپنے ہاتھوں کو سینیٹائز کرتے رہیں۔ تو یہ اسی کے تعلق سے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، یعنی طہارت کے تعلق سے میرے نبی نے فرمایا ہے کہ طہارت کے ذریعے پاکی حاصل کرو۔ تو اسلامی تعلیمات میں طہارت کا باب ان مقامات کی طہارت سے شروع ہوتا ہے جہاں سے فضلات خارج ہوتے ہیں۔ یہ طہارت یعنی پاکی حاصل کرنے کا سب سے پہلا اصول ہے۔ ہم مسلمان ہونے کے حیثیت سے ہر شخص جانتا ہے کہ طہارت ان مقامات کی طہارت کے بغیر طہارت کا کوئی تصور مکمل نہیں ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو طہارت کے آداب بتائے ہیں اس میں پانی کی اہمیت بتائی ہے۔ تو آج
यूरोप और मगरबी ममालिक में पानी के तहारत के लिए पानी के बजाय कागज़ का इस्तेमाल हो रहा है, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। डॉक्टर्स बीमारियों का वजह यही बता रहे हैं कि वो लोग तहारत यानी पाकी हासिल करने के लिए पानी के बजाय कागज़ का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी वजह से वो बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तहारत हासिल करने के लिए पानी का इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। अजीज सामाईन, नमाज हर बालिग आक़िल मुसलमान पर फ़र्ज़ है। तो नमाज से पहले हमें 5 दफ़ा दिन में वज़ू करने का हुक्म दिया गया है। वज़ू में हमें उन आज़ा को धोने का हुक्म दिया गया है जो आम तौर पर खुले होते हैं, कपड़ों से ढके नहीं होते, जैसा कि चेहरा है, हाथ खुले रहते हैं, सर अक्सर खुला रहता है, हमारे पैर हैं जो खुले रहते हैं। तो इन आज़ा पर जरासीम का होना बहुत ज़्यादा मुमकिन है। तो इन ये जरासीम अगर हमारे जिस्म में दाखिल हो जाएं तो ये हमारे लिए नुकसानदा हो सकती हैं। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये तालीम दी है कि उन आज़ा को दिन में 5 दफ़ा धोया जाए, जिससे जरासीम निकल जाते हैं। इस तरह एक वज़ू करने से हम जहाँ नमाज पढ़ने के काबिल हो रहे हैं, वहीं हम दूसरी तरफ अपनी जिस्मानी सेहत की भी हिफाजत कर रहे हैं। यह है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीक़े, यह है तिब्ब नबवी की अहमियत व इफ़ादियत। तो हमें तिब्ब नबवी से बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। अगर हम उन पर अमल करेंगे तो हमारी सेहत भी अच्छी होगी, एक तरफ सेहत अच्छी होगी और दूसरी तरफ हमें नबी की सुन्नतों पर अमल करने का भी सवाब मिलता रहेगा। और आँखों की बीमारियों से बचने के लिए डॉक्टर्स ये मशवरा देते हैं कि अपने आँखों को ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा पानी लगता रहे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू में ही बता दिया कि हर वज़ू में दिन में 5 दफ़ा वज़ू करना है और वज़ू में 3-3 दफ़ा चेहरे को धोना है। तो जब हम चेहरा धोएंगे तो हमारे चेहरे जब पानी हमारे आँखों को लगेगा तो हमारी आँखों की जो बीमारियाँ हैं वो ठंडा पानी लगने की वजह से वो आँखों की बीमारियाँ दूर होंगी। तो डॉक्टर्स भी यही बताते हैं कि आँखों की बीमारियों से बचने के लिए अपने आँखों को ठंडा पानी लगता रहे। तो हम वज़ू में हमें यह भी फ़ायदा मिल रहा है कि हम आँखों की कई बीमारियों से बच रहे हैं। अगर हम इस पर गौर करें, अगर हम तहक़ीक़ करें तो हमें मालूम हो जाएगा कि हमें सिर्फ सुन्नतों पर अमल करने से हम कई बीमारियों से महफूज रहें। तो वैसे ही वज़ू का पानी जब हमारी आँखों को लगता है तो इससे हमारी आँखों को ठंडक मिलती है और बहुत ज़्यादा राहत मिलती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके साथ ही दांतों की सफाई की भी तरगीब दी है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांतों की तरगीब के मुतालिक एक फरमान है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मेरी उम्मत पर बोझ ना होता तो मैं दिन में 5 वक्त नमाज से पहले मिसवाक करने का हुक्म देता। तो मिसवाक के ज़रिए क्या है, हमारे दांतों की सफाई होती है। हमारे मुंह में ज़्यादातर जरासीम होते हैं, उन जरासीम को दूर करने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दिन में 5 दफ़ा मिसवाक करने का हुक्म देता। तो ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही बताया है कि मुंह में जरासीम ज़्यादा होते हैं तो उसको दूर करने का तरीक़ा मिसवाक का इस्तेमाल करना है। और मिसवाक के फ़ायदे 70 से ज़्यादा फ़ायदे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं। उसमें सबसे छोटा फ़ायदा यह है कि मुँह की सफाई होती है। मुँह की सफाई बहुत ज़्यादा अहम है, क्योंकि हम जो भी चीज़ खाते हैं वो हम सीधा मुंह में डालते हैं और मुंह के ज़रिए ही वो हमारे अंदर चला जाता है। तो अगर मुंह में जरासीम होंगे तो वो सारे जरासीम हमारे जिस्म में उतर जाएंगे, जिससे हम कई बीमारियों का शिकार हो सकते हैं। तो मुंह की सफाई के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मिसवाक करने का हुक्म दिया है। और उस मिसवाक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि जो बंदा मिसवाक करता है उस बंदे को मौत के वक्त कलीमा नसीब होगा। तो हमें चाहिए कि हम अपनी आदत बना लें मिसवाक करने को। हमें छोटा फ़ायदा मिल रहा है कि मुंह की सफाई हो रही है, और बड़ा फ़ायदा यह है कि मौत के वक्त कलीमा नसीब होता है। अजीज सामीन, तिब्ब नबवी का एक और अहम उसूल यह है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 2218 में फरमाया, जिस इलाके में ताउन का मर्ज फैल जाए उसमें दाखिल ना हो, और अगर तुम पहले से वहीं हो तो वहाँ से बाहर ना निकलो। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, सही मुस्लिम की हदीस है। तो आपने क्या फरमाया कि जिस इलाके में, जिस शहर में, जिस जगह भी ताउन का मर्ज फैला है तो वहाँ पर दाखिल ना हो, और अगर पहले से तुम वहीं हो तो वहाँ से बाहर ना निकलो। इसको करंतीना कहा जाता है।
اس حرف میں کچھ تبدیلی کی گئی، کچھ تبدیلی کر کے اس حرف کو کوارنٹائن کا نام دیا گیا۔ آج ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ کوارنٹائن کسے کہتے ہیں۔ بچہ کو بھی سمجھ میں آتا ہے کہ کوارنٹائن کسے کہہ رہے ہیں۔ کوارنٹائن کا اگر مطلب پوچھے تو بچہ کہتا ہے اسکول بند، تو ہر بچہ جانتا ہے کہ کوارنٹائن کیا ہے۔ تو یہ کوارنٹائن سے بیماری نہ پھیلنے کی تحقیق جو کی گئی ہے وہ میرے نبی کی تحقیق ہے۔ میرے نبی نے بتایا ہے کہ جس علاقے میں طاعون پھیل جائے وہاں تم داخل نہ ہو، اور جو اگر تم پہلے سے وہیں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ یہ مصطفیٰ کی تحقیق ہے۔ ایسا کرنے سے بیماری نہ پھیلنے کی تحقیق بھی کس کی بتائی ہوئی ہے؟ میرے نبی کی بتائی ہوئی ہے۔ تو آج ساری دنیا اس پر عمل کر رہی ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں خود ہی نہیں پتا کہ یہ اصول کس کا دیا ہوا ہے۔ یہ اصول اصل میں میرے نبی کا دیا ہوا ہے، لیکن ہم نہیں جانتے کہ یہ اصول کس کا ہے۔ صرف 2020 میں آیا گیا تھا، معلوم ہو جائے گا کہ کوارنٹائن چل رہا تھا، لیکن ہم اگر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ یہ 2020 نہیں دیا کوارنٹائن، یہ کوارنٹائن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے ہوئے ہیں کہ اگر کہیں بیماری ہے تو تم وہاں مت جاؤ، اور اگر پہلے سے وہیں ہو تو وہاں سے باہر نہ نکلو۔ کوارنٹائن کے ذریعے بھی کئی بیماریوں سے بچا جا سکتا ہے۔ یہ اصول میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاط کے بہت طریقے بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو دھویا جائے، کیونکہ ہاتھوں پہ بہت زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ کچھ بھی چیز کھانے سے پہلے ہمیں اپنے ہاتھوں کو دھونا چاہیے۔ اگر ہم ہاتھ دھوئیں گے تو اس کے ساتھ ہمارے جراثیم بھی کیا ہے، دھل جائیں گے۔ جراثیم، جرمز، جو بھی بیکٹیریا ہمارے ہاتھوں پہ ہوں گے وہ سب دور ہو جائیں گے، تو اس سے ہم بھی کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں یہ بھی بیان کیا کہ پہلے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھویا جائے، پھر اس ہاتھ کو کسی کپڑے یا رومال وغیرہ سے خشک کرنے سے منع فرمایا ہے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہو سکتا ہے کپڑے پہ جراثیم ہو اور کپڑے پر بیکٹیریا بھی ہوتے ہیں، تو وہی ہمارے جب ہم ہاتھ دھوئیں تو ہمارا ہاتھ صاف ہو جائے گا، پھر اس کے بعد ہم پھر اس کو کپڑے یا رومال سے خشک کریں گے تو پھر اس کے موجود جراثیم ہمارے ہاتھ پر منتقل ہو جائیں گے۔ اس سے پھر ہم جو چیز کھائیں گے وہ بیکٹیریا ہمارے اندر چلے جائیں گے، جس کی وجہ سے ہم بیماری کا شکار ہو سکتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ پہلے تو کھانے سے پہلے ہاتھ دھو لیا کرو، اس ہاتھ کو پھر کسی کپڑے یا رومال وغیرہ سے خشک نہ کرو۔ تو یہ بتایا ہوا اصول بھی میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی بہت باتیں بیماریوں سے بچنے کے تعلق سے اور بھی باتیں بیان کی ہیں۔ اگر ہم ان کو بیان کریں گے تو ہمیں وقت بہت زیادہ لگ جائے گا، تو میں چند اصول ہی بیان کر رہی ہوں۔ اسی کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے کثرت طعام یعنی زیادہ کھانے سے بیان فرمایا ہے۔ زیادہ کھانے سے کئی مہلک امراض ہوتے ہیں، اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے کہ زیادہ نہ کھایا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹ کے 3 حصے بنانے کا حکم دیا ہے، ایک کھانے کے لیے، ایک پانی کے لیے اور ایک ہوا کے لیے۔ اگر ہم اسی حساب سے کھائیں گے تو ہم کئی بیماریوں سے محفوظ رہیں گے۔ کثرت کی طعام یعنی زیادہ کھانے کی وجہ سے بہت سی بیماریاں ہوتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کم چکنائی والے گوشت کو کھانے کو پسند فرمایا ہے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، جب ہم کم چکنائی والا گوشت کھائیں گے تو ہمارا جسم کا کولیسٹرول لیول کم ہوتا ہے، جیسے کہ بکری کا گوشت کھانے سے اور مچھلی کا گوشت۔ اچھی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اور اصول جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا ہے وہ ہے کہ شراب نوشی سے بچا جائے۔ شراب سے بچنے کا حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں شراب کو حرام قرار دیا ہے۔ شراب کی حرمت کے متعلق میرے نبی کا فرمان بھی سن لیں کہ میرے نبی نے فرمایا ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ یہ حدیث میں ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے، یہ حدیث نمبر 168 کہ آپ نے فرمایا کہ ہر نشہ آور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ حدیث بیان کیے تو تھوڑا سا کنفیوژن بھی ہوتا ہے، لیکن جب اس میں غور کیا جائے تو تب ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر نشہ آور چیز انسانی صحت کے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر سگریٹ پینے والوں کو دیکھیا، سگریٹ نوشی کی جو عادت ہوتی ہے تو وہ بھی صحت کے لیے کیا ہے، بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ اسموکنگ کی وجہ سے کینسر، ہارٹ ڈیسیزز ہوتے ہیں اور لنگ ڈیسیزز ہوتے ہیں، اپنا ریسپریٹری سسٹم خراب ہو جاتا ہے۔
اور کئی بیماریاں اس سے جو مہلک بیماریاں ہیں وہ لاحق ہوتی ہیں۔ اگر ہم اس کے آپ جا کے دیکھیے کہ اسموکنگ کے کیا کیا نقصان ہیں تو بڑی لسٹ آ جاتی ہے، اس میں بہت سارے نام آ جاتے ہیں۔ وہ دیکھنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ہر نشاور چیز شراب ہے اور ہر شراب حرام ہے، تو ہم جب وہ دیکھیں گے کہ کیا کیا جو نشاور چیز ہیں ان سے کیا کیا نقصانات ہیں، تو ہمیں سمجھ میں آ جاتا ہے کہ نبی نے جو فرمایا وہ بالکل صحیح فرمایا۔ تو ہمیں نبی سے یہی تعلیم ملتی ہے کہ جو نشاور چیز ہے اس سے بچا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں حرام سے بچنے کا حکم دیتے ہیں وہیں ساتھ ہی ساتھ نشاور چیزوں سے بھی منع کرتے ہیں۔ تو کیونکہ یہ کیا ہے ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے۔ صرف اس کی مثال ایک سگریٹ ہے، سگریٹ کی عادت ہو جائے، جس کو سگریٹ پینے کی عادت ہے، اگر ہم ان کا دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ان کا ریسپریٹری سسٹم خراب ہے، ان کا جو لنگس ہیں وہ اسی بیماریوں میں ہے، لنگ ڈیسیزز میں ہے، ہارٹ ڈیسیزز میں مبتلا ہے، یہ اس طرح کی بیماریاں انہیں لاحق ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین، اللہ رب العزت نے قرآن مجید سورہ حشر آیت نمبر 7 میں فرماتا ہے، آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ رسول تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ رسول جو تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے منع فرمائے اس سے باز رہو یعنی رک جا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جو بھی اصول بتائے ہیں، جو آداب بتائے ہیں، ان کو اپنانے میں ہی ہماری عافیت ہے، ہماری سلامتی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ اللہ رب العزت کا فرمان ہے کہ جو نبی تمہیں دیں اسے لے لو۔ سورہ حشر آیت نمبر 7 میں ہے کہ جو نبی تمہیں جو دیں اسے لے لو اور جس نے بچنے کا حکم ہے اس سے بچ جاؤ، اس سے باز رہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنی صحت کے لیے، علاج کے لیے بہت سی تدابیر بتائی ہیں، انہیں اپنانے سے ہم سلامتی میں رہیں گے اور ہمیں 2 فائدے حاصل ہوں گے، ایک نبی کی سنتوں پر عمل اور دوسرا صحت بھی صحیح رہے گی، صحت بھی اچھی رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں بیماریوں سے بچنے کی تدابیر بتائی ہے تو قربان جائیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ آپ نے جہاں بیماریوں سے بچنے کی احتیاطی تدابیر بتائے وہیں ساتھ ہی بیماری آ جائے تو اس کا علاج بھی بتایا ہے، ایک علاج بھی بتایا ہے۔ علاج دیکھیے، بخار کا علاج بھی میرے نبی کا دیا ہوا علاج ہے۔ جب انسانی جسم کا درجہ حرارت 105 اور 106 فارنہیٹ درجہ ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے، اتنا انسانی جسم کو برداشت نہیں کر سکتا، 105 تک برداشت کر سکتا ہے۔ جب 105 اور 106 فارنہیٹ سے بڑھ جاتا ہے درجہ حرارت تو انسانی جسم میں وہ طاقت نہیں رہتی کہ اس کو برداشت کر سکے۔ تو اس کے بعد جدید سائنس ہمیں جب ایسا ٹیمپریچر بڑھ جاتا ہے تو اس کا علاج جدید سائنس سے ہمیں یہ ملتا ہے کہ ویسے مریض کو جس کا درجہ حرارت ٹیمپریچر 105 اور 106 فارنہیٹ سے بڑھ جائے تو اس کے لیے یہ علاج تجویز کیا گیا ہے کہ ویسے مریض کو برف کے پانی سے بھگو دیا جائے اور اس کے جسم پر ٹھنڈے پانی کی پٹیاں رکھی جائیں۔ تو یہ جدید سائنس اب ہمیں یہ علاج بتا رہی ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے ہی یہ بیان کیا تھا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 852، جس میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ بخار جہنم کے شعلوں میں سے ایک ہے، اس لیے اس کی گرمی کو پانی سے بجھاؤ۔ تو اسی حدیث سے ہمیں بخار کا علاج ملتا ہے۔ جدید سائنس ریسرچ کے ذریعے اب ثابت کی ہے کہ جب درجہ حرارت بڑھ جائے تو اس کا علاج کیسے کیا جائے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی سائنس نہیں تھی، جب کوئی ٹیکنالوجی نہیں تھی، اس کے باوجود نبی نے فرمایا ہے کہ جب بخار آ جائے تو اس کی آگ کو پانی سے بجھاؤ۔ اسی حدیث سے اگر ہم غور کریں گے تو ہم خود ہی نکال سکتے ہیں علاج، لیکن ہم پڑھنے سے دور ہیں، ہم تحقیق کرنے سے دور ہیں۔ اگر ہم کریں گے تحقیق تو کئی مسلمان سائنٹسٹ بن سکتے ہیں، کئی مسلمان آگے آ سکتے ہیں، لیکن ہم کوتاہی کر کے ہم پیچھے ہونے سے ہم پیچھے ہی رہ جا رہے ہیں۔ صرف ہم حدیث اور آیتوں کو دیکھ کر پڑھیں گے، اس میں تحقیق کریں گے تو ہم ہر مذہب والوں کو پیچھے چھوڑ کے مسلمان آگے بڑھ سکتے ہیں، لیکن ہمیں پڑھنے کی عادت نہیں ہے، ہمیں تحقیق کرنے کی عادت نہیں ہے، صرف جو نظر آ رہا ہے اسی کو دیکھنے کی عادت ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس سے بچا جائے اور زیادہ سے زیادہ علم حاصل کریں۔ جب کبھی بھی کہیں علم حاصل کرنے کا موقع مل رہا ہے تو اس سے علم حاصل کریں، اس کا فائدہ لیں۔ جہاں کہیں سننے کا موقع ہے تو سنیں، کہیں پڑھنے کا موقع ہے تو پڑھیں، کیونکہ ابھی ہمیں پڑھنے کا موقع مل رہا ہے، یہ بہت
بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنا وقت دیا ہے. اس وقت کو صحیح سے استعمال کریں, اچھے سے پڑھیں, اور میں پورے اسٹوڈنٹ سے بھی گزارش کرتی ہوں کہ اچھے سے پڑھیں. ابھی ہمارے پاس وقت ہے تو اس کا فائدہ حاصل کریں. آگے کا پتہ نہیں کہ وقت ملے گا یا نہیں ملے گا, مصروفیات بڑھ جائیں گی تو ہمیں وقت نہیں مل سکتا. لیکن ابھی ہم بچے ہیں, ابھی اپنے پیرنٹس کے گھر پہ ہیں, تو ہمیں فری ٹائم بھی ہے, ہم محنت کر کے کئی چیزیں ہم حاصل کر سکتے ہیں. میں سبھی سے گزارش کرتی ہوں کہ اگر وقت مل رہا ہے تو اس کو خالی مت چھوڑیے. دیکھیے ابھی جو بھی باتیں بیان ہوئی ہیں وہ سارے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کی ہیں. زیادہ بیان نہیں کر سکی میں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو جائے گا, تو چند اصول ہی بتا پائی ہوں رسول اللہ کے طب نبوی کے تعلق سے. تو یہ جو ساری باتیں ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی آپریشن کے ذریعے علاج کی بھی بنیاد ڈالی ہے. ایک تو بخار کا علاج بھی نبی کا بتایا ہوا ہے, اور دوسرا آپریشن کے ذریعے اگر بیماری بڑھ جائے تو اس کا علاج میڈیسن سے نہیں ہوتا, کوئی انجیکشن سے علاج نہیں ہوتا, گولیوں سے علاج نہیں ہوتا, تو آپریشن کی باری آتی ہے. تو آپریشن کا طریقہ بھی میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. صحیح ابو داؤد کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دونوں منڈوں کے بیچ اور عقدائن یعنی گردن کی دونوں رگوں کے بیچ میں 3 سنگی کھنچوائی. سنگی کہتے ہیں کپنگ کو, ابھی جو کپنگ کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں سنگی. تو سنگی کے ذریعے بھی کئی بیماریوں کا علاج موجود ہے. تو سادہ علاج بھی میرے نبی کا بتایا ہوا ہے, بخار کا علاج, اور اس کے بعد بھی کئی علاج بتائے ہیں, اور بڑا سے بڑا علاج یعنی آپریشن کے ذریعے جو علاج ہوتا ہے وہ بھی میرے نبی کا بتایا ہوا ہے. تو ان تمام باتوں سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جو میڈیکل سائنس کی بنیاد ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی رکھی ہے. اس کے علاوہ بھی ذہنی و جسمانی تندرستی کے لیے, اچھی صحت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی پھل اور ادویہ یعنی دوا تجویز فرمائے ہیں. جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجوا کھجور کے بے شمار فائدے بتائے ہیں, شہد کے فائدے بتائے ہیں, زیتون کے فائدے بتائے ہیں. تو ان ساری چیزوں کو استعمال کرنے سے بھی ہم کئی بیماریوں سے بچ سکتے ہیں. یہ ساری چیزیں جدید سائنس بھی اس پر تحقیق کر چکی ہے کہ شہد کے کیا فائدے ہیں, زیتون کے کیا فائدے ہیں, اور اجوا کھجور کے کیا فائدے ہیں. جو بھی رسول اللہ بتائے ہیں اس کو جدید سائنس نے ریسرچ کیا ہے, تحقیق کیا ہے, اس کے بعد بتا دیا ہے کہ یہ واقعی فائدہ مند چیزیں ہیں. جیسے کہ زیتون کے تعلق سے ہے کہ زیتون کے تعلق سے آج کی سائنس اس کے فائدے یہ بتاتی ہے کہ زیتون ہارٹ ڈیسیزز, انجائنا اور بلڈ پریشر وغیرہ میں زیتون کا تیل جس کو اولیو آئل کہا جاتا ہے بہت زیادہ فائدہ مند ہے, بہت زیادہ مفید ہے. ان تمام چیزوں کے فائدے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1450 سال پہلے بیان فرمائے ہیں. جدید سائنس تحقیق کر کے آج اسے ثابت کر چکی ہے. تو اب دیکھیے میڈیکل سائنس کی بنیاد بھی رسول اللہ نے ڈالی ہے, اور امت کو اس علم کے ضابطے اور تمام فائدے بتا دیے ہیں. اس کے ضابطے کیا ہیں, اس کے اصول کیا ہیں, جب بیماری سے بچنے کے طریقے کیا ہیں, وہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا چکے ہیں. ان پر عمل پیرا ہونے سے ہم اپنی صحت کو حفاظت کر سکتے ہیں, کیونکہ صحت بہت بڑی چیز ہے. صحت ہے تو سب کچھ ہے. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں. بس نبی کے اصولوں پر اگر ہم سنتوں پر عمل کریں گے تو ہم صحیح سلامت رہیں گے انشاءاللہ. آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصولوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.